السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب دی ہے، انسانی حیات کے مختلف شعبے بنائے ہیں، پہلو بنائے ہیں، مختلف میدان انسانی حیات کے مرتب کیے ہیں، اور اسی ترتیب کے مطابق انسانی ہدایت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اور جس طرح زندگی کی ترتیب ہے، حیات کی مرحلے ہیں، مراتب ہیں، پہلو ہیں، اسی ترتیب سے ہدایت کے بھی مرحلے ہیں، اور جس طرح انسانی حیات اور انسانی حیات کی ہدایت کی ترتیب ہے، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حیات کی حفاظت کی بھی ترتیب بنائی ہے۔ حیات انسانی میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی میدان، شعبہ اور پہلو انسان کی اجتماعی زندگی کا ترتیب دیا ہے۔ اجتماعی حیات کے تقاضے، اس کی ضروریات، اس کے لوازمات اور اس کے اہداف اور مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ہر چند تفسیر میں، تشریح میں اور دین شناسی میں جس طرح اللہ نے حیات انسانی قرآن میں بیان فرمائی ہے، مقرر فرمائی ہے، اس طرح سے دین شناسی میں اسے تفسیر نہیں کیا گیا، اس طرح سے اسے کھولا نہیں گیا۔ اور اسی طرح ہدایت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، چونکہ زندگی کا سب سے بنیادی شعبہ انسان کی اجتماعی زندگی ہے۔ ہدایت کا بھی بنیادی شعبہ اللہ نے ہدایت اجتماعی قرار دیا ہے، اور چونکہ یہ زندگی کی بنیاد ہے اور باقی تمام پہلو اس کے رہین منت ہیں، اس کی بنیاد پر ہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت و حفاظت کا بھی دوسرے پہلوؤں سے زیادہ اہتمام فرمایا و تاکید فرمائی ہے، اور حفاظتی عنوان، حفاظتی تدبیر کو اللہ نے قرآن میں تقوی کا عنوان دیا ہے۔ اجتماعی تقوی سب سے بنیادی تقوی ہے۔ یہ اگر قائم ہو جائے، یعنی اجتماعی حیات انسان کی محفوظ ہو جائے، باقی حیات کے سارے شعبے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر تقوی اس شعبہ میں قائم نہ ہوا، حفاظت نہ رکھی گئی، تو باقی حیات کے شعبے ان میں بھی تحفظ ناممکن ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ حیات اجتماعی اور ہدایت اجتماعی، سماجی ہدایت اور سماجی ترتیب و تنظیم کمزور ہے، جس کے نتیجے میں باقی تمام شعبے کمزور ہیں۔ ہم اپنی اس ملت کو دیکھیں، اپنے ماحول اور سوسائٹی کو دیکھیں، تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ سماجی کمزوریاں نظر آتی ہیں، باقی تمام اس کے نتائج ہیں۔ اصل فساد،
خرابی، بنیاد سے، جڑ سے جو چیز ہمارے معاشرے میں خراب ہے وہ سماجی نظام خراب ہے. سماجی نظام قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے. ظاہر ہے اس کی ہدایت بھی اسی طرح کمزور ہے بلکہ مفقود ہے، اور اس کی حفاظت کا سرے سے کوئی انتظام نہیں ہے. اجتماعی حیات کو، سماجی زندگی کو نظر انداز کر کے، سماجی ہدایت کو نظر انداز کر کے، چشم پوشی کر کے، اور سماجی حفاظتی نظام کو، تقوی کو چھوڑ کر ہم انفرادی اور گروہی اور حزبی اور فرقے کی طرف آ گئے ہیں، اور ان طریقوں سے چاہ رہے ہیں ہدایت پانا جو اللہ نے وہاں ہدایت رکھی نہیں ہے. ہدایت کا اہتمام کسی اور جگہ ہے اور ہم کہیں اور اس کو جستجو کر رہے ہیں. تقوی، اجتماعی تقوی بنیادی تقوی ہے، اور اجتماعی تقوی اجتماعی ڈھانچے کے بعد ہے. پہلی ترتیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اجتماع کی تشکیل ہے، الہی بنیادوں پر، الہی اصولوں پر اجتماع کی تشکیل، جس کو امت یا امت مسلمہ قرآن کریم نے قرار دیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام جو مامور ہیں انسان کی ہدایت پر، ہدایت اجتماعی پر، ان کی پہلی ماموریت اور ان کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ امت تشکیل دیں، اور پھر اس امت تشکیل یافتہ امت کی ہدایت کا امر انجام دیں، اور ہدایت و تشکیل امت کے بعد اس کی حفاظت کا اہتمام کریں. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ، اور میں تمہارا رب ہوں. انا ربکم فاتقونی، میں تمہارا رب ہوں اور تم تقوی اختیار کرو. اس عمل کا آغاز جو قرآن نے ذکر کیا ہے، یوں نہیں کہ حقیقی یا عملی یا تاریخی طور پر اس سے پہلے ہدایت نہیں تھی. جب سے انسان ہے ہدایت ہے، اور جب تک انسان رہے گا ہدایت رہے گی. البتہ ہم اس قرۂ خاکی پر موجود انسان کی بات کر رہے ہیں، اور باقی کائنات کے اندر کتنے قرات ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے سیاروں پر انسان جیسی باشعور مخلوق ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ہماری جو حیات ہے یا نسل ہے وہ اس قرۂ خاکی سے تعلق رکھتی ہے. باقی قرات، ان کے بارے میں انسان کو ابھی کچھ علم نہیں ہے. جستجو میں ہے لیکن ایسا سراغ ابھی تک نہیں ملا، اور اس کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ باقی قرات پر حیات نہیں ہیں یا باشعور مخلوق انسان جیسی یا انسان سے زیادہ پیش رفتہ دانا، اس کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں. لیکن اس قرۂ خاکی پر جو انسان ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے. تو جب تک انسان ہے الہی نظام اور اس کے تقاضے موجود ہیں، یعنی ہدایت اور ہدایت کرنے والے اس زمینی انسان کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے. یہ بہت سارے حقائق جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، فہم دین میں ان میں بہت رد و بدل ہوا ہے. بعض علماء کے بقول کہ اگر ہم تاریخ کے بڑے سانحات کو دیکھیں مسلمانوں پر جو پیش آئے ہیں یا انسان کے لیے، تو ان سب میں سب سے بڑا تلخ، نقصان دہ اور ناگوار حادثہ دین میں رد و بدل ہے. یعنی جیسے اللہ نے دین اتارا تھا ویسا لوگوں تک نہیں پہنچا. بیچ میں لوگوں نے تحریف کی، دین کی تبدیل کر دیا، بدل دیا. الہی نظام کو کچھ اور تھا اسے کچھ اور بنا دیا. اب جو کچھ عرض ہو رہا ہے اس میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو دین کی تفسیر رائج موجود ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام دین اور ہدایت کا نظام مقرر فرمائے وہ کچھ اور ہے. اور ہم جو کچھ ہمارے ذہن میں
دین کے متعلق تصورات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی تناظر میں قرآن کو سمجھتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں، اس وجہ سے نہ بات صحیح پہنچ پاتی ہے، نہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلے تو ہمیں اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا، قرآنی مائنڈ سیٹ جو ابھی نہیں ہے، اسے محنت کر کے اور دقت کر کے مطالعات کے ذریعے سے ہمیں پہلے اپنا قرآنی ذہن بنانا ہوگا۔ اس قرآنی نظام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مکمل ہدایت کا نظام مقرر کیا، اور اس کی حفاظت کا، جس کا محور انسان کی سماجی زندگی ہے، انسان کی اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، یا آپ کے بقول سوشل لائف ہے۔ یہ محور ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ باقی اس کے شعبے ہیں، باقی اس کے ضمنی امور ہیں۔ اس کی تشکیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تاریخ ذکر فرمائی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے کہ انہوں نے امت سازی کا عمل شروع کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، حضرت ابراہیم سے پہلے بھی امت سازی کا عمل تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام جن کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم سے پہلے تھے، اور حضرت نوح سے بھی پہلے جو اولین انسان کا ذکر کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم بھی اس نسل کے آدم جو جاری نسل ہے۔ لیکن زمین شناسی سے پتہ چلتا ہے کہ آدم یا انسان زمین پر کروڑوں سالوں سے آباد ہیں، جو آثار زمین کی کھدائی سے، زمین کے مطالعات سے، علمی تحقیقات سے جو نتائج نکل رہے ہیں، کروڑوں برس پرانی آبادی زمین کے اوپر موجود ہے۔ خود زمین کی عمر بھی اربوں سال پرانی ہے، اور اس کے اوپر حیات کروڑوں سال پرانی ہے، اور اس میں انسانی تہذیب کے آثار بھی کروڑوں سال ہیں، جبکہ ہماری عمر، ہماری نسل کی عمر 6 سے 10,000 سال کے درمیان میں ہے۔ جس نسل سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ 10,000 سال پہلے زمین پر اس نے آغاز کیا۔ اس سے پہلے دوسری نسلیں تھیں جن کا خلیفہ انسان کو قرار دیا گیا ہے، یہ خلف میں ہے، ان نسلوں کے بعد ہیں، وہ ختم ہوئی ہیں اور ان کے بعد یہ نسل شروع ہوئی ہے، یہ ان کا خلیفہ ہے، ان کے خلف میں یہ نسل آئی ہے۔ اب اسی نسل کے یہی جو جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 10,000 سال پرانی ہے، جس سے حضرت نوح و حضرت آدم و حضرت ابراہیم کا تعلق ہے، اور جس سے آج کی انسانیت تعلق رکھتی ہے، اس نسل میں جو عمل ہدایت کا شروع ہوا ہے وہ تو انسان کی پیدائش، انسان کی خلقت اور انسان کے وجود کے آغاز سے ہی ہدایت کا بھی آغاز ہوا ہے، لیکن قرآن نے اس کو ایک مرحلے سے چنا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم کا مرحلہ ہے کہ جب یہ نسل انسانی ابراہیمی دور میں داخل ہوتی ہے، طوفان نوح کے بعد دوبارہ تشکیل پاتی ہے، اور اس تشکیل کے اہم ترین مرحلے میں عصر ابراہیمی شروع ہوتا ہے۔ اسے قرآن نے خصوصیت کے ساتھ موجودہ انسانی نسل کے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے اس کو رہنمائی کے طور پر اس عصر کو چنا ہے اور اسے تجزیہ کر کے پیش کیا ہے۔ عصر ابراہیمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم کے ذریعے دین و ہدایت کا کام کیا ہے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں تشکیل امت کا حکم دیا ہے کہ آپ نے امت بنانی ہے، اور اسی کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ نے زمین پر امت سازی کے لیے، الہی نظام کی برپائی کے لیے ایک مرکز بھی قائم کرنا ہے، مرکزیت بھی بنانی ہے، اور وہ کعبۃ اللہ ہے جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 127 میں اس کا ذکر ہے، البتہ آیا 124 سے ذکر ہوتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، یعنی یاد کریں دور ابراہیمی کہ جب اللہ نے یہ سارے کام اس دور میں انجام دیے۔ اسی میں سے ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رسول اللہ کو فرمانے وَإِذْ یعنی اذکر، آپ یاد کرو، ذہن میں لو، خاطر میں لو وہ ماجرا جب ابراہیم نے مرکز بنانا شروع کیا اللہ کے حکم سے۔
اور پھر اس کے بعد جب مرکز بن گیا تو اب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت ابراہیم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، تقاضا ہے، وہ مفصل ہے اور پورے قرآن میں موجود ہے، لیکن اس حصے میں، اس اقتباس میں، امت سازی کے مرحلے میں حضرت ابراہیم نے 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اپنا مسلم ہونا، اب باپ بیٹے کا اللہ کے سامنے تسلیم رہنا، اور فقط اللہ کے سامنے، کہ یہ بنیادی نقطہ ہے کہ فقط اللہ کے سامنے تسلیم ہو، یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور امت مسلمہ، امت جو تسلیم ہو اللہ کے نظام کے سامنے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری ڈیوٹیاں، ہمارے فرائض، ہماری ذمہ داریاں جو ابتدائی ہیں، جو بنیادی کام ہیں، جن پر امت کا نظام بننا ہے، نظام الہی، وہ ہمیں دکھا کہ وہ کون سے بنیادی کام ہیں جو ہم ابھی انجام دیں تاکہ اس کی اساس پر امت مسلمہ قائم ہو اور الہی نظام نافذ ہو اور قائم ہو۔ وہ مناسک ہمیں دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور چوتھی چیز، حضرت ابراہیم نے ان بنیادی چیزوں میں سے توبہ طلب کی ہے، توبہ الہی، اللہ کی توبہ اپنے اوپر، اللہ کی توبہ ابراہیم کے اوپر، حضرت اسماعیل پر اور امت مسلمہ پر۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو توبہ فرما ہمارے اوپر، یعنی ہم دونوں باپ بیٹا جو معمار ہیں نظام دینی کے، اور پھر جو ہم نظام بنائیں گے اس کے اوپر تو توبہ فرما، توبہ عنایت فرما یا توبہ عطا فرما۔ کہ اس مرحلے میں ہم بات کر رہے تھے، پھر آگے دعا جاری ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا آگے جاری ہے، لیکن اس آیہ میں، آیہ 128 میں، یہ 4 چیزیں حضرت ابراہیم نے طلب کی ہیں، جن میں سے چوتھی شے توبہ ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ توبہ کے بارے میں جو رائج ذہنیت ہے ہماری، وہ قرآن سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتی۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ توبہ گناہ کار کے لیے ہے، معصیت کار کے لیے ہے، مجرم کے لیے ہے، وہ بھی بڑا مجرم، جس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اس کے لیے توبہ ہے۔ لیکن جس نے جرم نہیں کیا، جس نے اتنی بڑی غلطیاں نہیں کی، تو توبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ توبہ انسان نے انجام دینی ہے، انسان کا فعل ہے، اور اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے۔ تب علینا کا ترجمہ و معنی و تفسیر، ہماری توبہ قبول فرما۔ شیعہ سنی مل کر یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہاں فرقہ واریت نہیں انجام دیتے۔ تب علینا میں یا تقوی کے معنی میں، تقوی کا معنی بھی فرقہ واریت سے بالکل دور ہو کے کرتے ہیں، پرہیز اور خوف۔ لیکن باقی امور میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہر فرقہ اپنے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ توبہ کے بارے میں کہ انسان توبہ کرے، اور وہ بھی اگر انسان گناہ کار ہے، معصیت کار ہے، مجرم ہے، بلکہ بعضوں نے تو یہ لکھ دیا ہے، توبہ کے لغوی معنی میں لکھا ہے کہ معصیت سے دور ہونا، گناہ سے پلٹنا توبہ ہے، جبکہ لغت میں توبہ کا مطلب اس کے اندر مفہوم معصیت و مفہوم گناہ شامل نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پہلے انسان جرم کرے، گناہ کرے، پھر توبہ پیدا ہوتی ہے یا توبہ کا مفہوم بنتا ہے۔ اگر بڑا گناہ، غلطی، جرم نہیں کیا جس کی سزا ہو، پھر بھی توبہ انسان کے لیے مسلسل توبہ ہے۔ تقوی و توبہ ایسا نہیں ہے کہ موسمی ہے یا خاص طبقاتی ان کا عمل ہے کہ ایک طبقہ تقوی اختیار کرے، دوسرے کو تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام، معصومین، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور عام انسان، یہ سب کے لیے مشترکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تقوی و توبہ، کہ تقوی بھی انبیاء نے اختیار کرنا ہے اور ائمہ نے اور امت نے۔ توبہ بھی انبیاء کے لیے بھی ہے توبہ، ائمہ کے لیے بھی ہے توبہ، اور
عام انسان کے لیے بھی ہے توبہ۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء و آئمہ جن کے بارے میں اعتقاد ہے کہ وہ معصوم ہیں، خطا و جرم و معصیت سے منزہ ہیں، تو ان کے بارے میں توبہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ یہ خود دلیل ہے، قرینہ ہے اس بات پر کہ توبہ فقط گناہ و معصیت کی صورت میں نہیں ہے بلکہ توبہ کا وسیع مفہوم ہے۔ توبہ لغت میں رجوع کو کہتے ہیں، کہ جہاں پر ابھی آپ ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، پلٹ آئیں، جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں پہنچائیں آپ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کہ یہ پہلے بیان کیا تھا کہ انسان کو اصولی طور پر قاعدے کے مطابق، ضابطے کے مطابق کہاں ہونا چاہیے، اگر وہیں پر ہے انسان تو اس کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی جگہ نہیں ہے، کسی اور جگہ ہونا، کسی اور جگہ چاہیے تھا، ہے کسی اور جگہ، تو اس کے لیے ہے کہ آپ وہ جو ناموزوں نامناسب جگہ ہے جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے وہاں سے دور ہو جاؤ، پلٹ کے وہاں پر آ جاؤ جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ توبہ ہے، اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جرم کیا ہے تو بھی، جرم نہیں کیا تو بھی۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں کوئی غلطی نہیں کرتے لیکن وہاں نہیں ہوتے جہاں ہونا چاہیے ان کو، گناہ بھی نہیں کیا، جرم بھی نہیں کیا، معصیت نہیں کی۔ جیسے ابھی آپ روزمرہ آپ کو ایسے طبقے سے پالا پڑتا ہے جو اپنی جگہ نہیں ہوتے۔ آپ دفتروں میں جاتے ہو، متعلقہ کلرک یا متعلقہ افسر اس کو اپنے آفس میں ہونا چاہیے، اپنی کرسی پر ہونا چاہیے، اپنی ٹیبل پر ہونا چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہوتا۔ کہاں ہے؟ گھر میں ہے، کسی عزیز کی شادی میں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کہیں گپ شپ لگا رہا ہے، یعنی جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے آفس میں ہو۔ کرتے بھی ہیں بعض جو جن دفاتر میں مدیریت اچھی ہے تو وہ مسلسل رصد کرتے ہیں، پیگیری کرتے ہیں اور ٹریکنگ کرتے ہیں اپنے مدیروں کی، اپنے افسروں کی، کہ یہ اپنی سیٹوں پر، اپنی پوسٹوں پر ہیں یا نہیں ہیں، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے، اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو فوراً انہیں پیغام بھیجتے ہیں کہ اپنے آفس میں آئیے، اپنے دفتر میں آئیے۔ یہ جو مافوق افسر چھوٹے ماتحت عملے کو میسج کرتا ہے کہ آپ اپنے دفتر میں آئیں، عربی میں اسی کو توبہ کہتے ہیں، کہ جہاں آپ کو بیٹھا ہونا چاہیے جس ٹیبل پر نہیں ہو تو اپنے دفتر میں ہو، اپنی جگہ پر ہو، اپنی فرائض انجام دو، اپنی ڈیوٹی کرو۔ لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ ہوتے نہیں ہیں لوگ، چونکہ منظم نہیں ہیں، بے نظم لوگ ہیں، جہاں ہونا چاہیے وہاں پر نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم تمام سماجی طبقات کو مطالعہ کریں ہم، کہ جہاں جن کو ہونا چاہیے، مثلا علماء کو کہاں ہونا چاہیے؟ علماء کو ایک تو عام وظیفہ جو مقرر کیا گیا ہے ہماری تہذیب نے، محراب و منبر ہے، کہ علماء کو محراب و منبر پر ہونا چاہیے۔ دین نے انحصار نہیں رکھا، محراب و منبر علماء کے لیے ہے، لیکن علماء نے ان کو باندھا نہیں ہے، قید نہیں کیا محراب و منبر کے ساتھ، بلکہ دین نے علماء کو کہا ہے کہ آپ کو ہر جگہ ہونا چاہیے جہاں انسان ہے، جہاں پر اس کو تربیت کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ محراب میں بھی آپ کو ہونا چاہیے، منبر پہ بھی آپ کو ہونا چاہیے، اور امور مسلمین جہاں سے تدبیر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہونا چاہیے آپ کو، جہاں امور مسلمین کی تدبیر ہوتی ہے، کہ مجار الامور بأید العلماء۔ امام علی علیہ السلام کا بھی فرمانا ہے، امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں بھی ہے کہ مجار الامور بأید العلماء، امور کی انجام دہی، امور کی دیکھ بھال، یہ سب علماء کے ہاتھ میں ہے۔ تو جتنے امور مسلمین کے ہیں وہاں علماء کو ہونا چاہیے، لیکن علماء آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے، جس جگہ عالم ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ اسی طرح معلم جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، ٹیچر وہاں نہیں ہے۔ اسی طرح باقی طبقات جتنے بھی سماجی ہیں جن کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ اس لیے ایک توبہ کی سب کو ضرورت ہے۔ توبہ ایک مسلسل عمل ہے، چونکہ جگہ چھوڑنا، جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا جہاں ہماری جگہ نہیں ہے وہاں ہم چلے جائیں، تو اس شخص کو حکم ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اکثر
یا اب تو طلاب کی چھٹیاں ہیں، مومنین ہیں، اور مومنین کو بھی طلاب ہی کی طرح تربیت کی اور نظم کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا یہ طلاب جب بیٹھے ہوتے ہیں خطبے میں یا مجالس میں، تو میں کبھی خطبہ خطاب چھوڑ کے طلاب کو نظم قائم کرتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں اس کو ناظمین نے بٹھائے، اٹھ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو اس کو واپس کہتا ہوں کہ اپنی جگہ آ کے بیٹھو. یہی توبہ ہے. جہاں آپ کو ہونا چاہیے، جو مقررہ جگہ ہے آپ کی، آپ وہاں پر رہو، ذمہ داری وہاں انجام دو اور اپنے فرائض وہاں انجام دو، اپنی ذمہ داریاں وہاں نبھاؤ. اگر وہاں سے ہٹ گئے ہو تو آ جاؤ، اپنی جگہ پر آ جاؤ. خوب آپ تصور کریں اگر یہ ہو جائے، یہ اتفاق رونما ہو جائے کہ ہر آدمی وہاں چلا جائے جہاں اس کو ہونا چاہیے. ایک چھوٹے سے ماحول میں، خاندان میں، اگر ایک خاندان میں یہ نظم قائم ہو جائے، خاندان کا ہر فرد اپنی پوزیشن پہ آ جائے جہاں اس کو ہونا چاہیے، خاندان میں وہی کردار ادا کرے. خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. بزرگ اس بزرگی کے مسند پہ آ جائیں، جوان میدانی کام سنبھال لیں، اور بچے زیر تربیت آ جائیں، خواتین جو گھریلو کام یا بچوں کی تربیت کا کام ہے. لیکن آپ کو خواتین بازاروں میں نظر آئیں گی شاپنگ کرتے ہوئے. تو توبہ کی ضرورت ہے. ان خواتین کو دین کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، بازار آپ کی جگہ نہیں ہے، مارکیٹ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ بازاروں میں گھومو، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. آپ اپنی پوزیشن چھوڑ کے آ گئی ہو. وہ بھی توبہ کی ضرورت ہے. اس سماج کو معاشرتی توبہ کی ضرورت ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ پلٹو واپس، اپنی طبقاتی ذمہ داریوں کو سمجھو اور سنبھالو، وہاں پر آ کر اپنی سیٹیں سنبھالو اور وہاں پر ہو جاؤ. اسی طرح جو باقی طبقات ہیں، جتنے بھی سماجی طبقات ہیں، ان سب کو اپنی اپنی سیٹوں پر ہونا چاہیے. جن کا کام دفاع کرنا ہے وہ دفاعی پوزیشن پہ چلے جائیں. سرحدوں میں جن کو بیٹھنا چاہیے وہ سرحدوں میں چلے جائیں. جن کو اداروں میں بیٹھنا چاہیے وہ اداروں میں آ جائیں. جن کو بازاروں میں ہونا چاہیے وہ بازاروں میں چلے جائیں. جن کو صنعتوں میں، کارخانوں میں ہونا چاہیے وہ کارخانوں میں چلے جائیں. جن کو تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے وہ تعلیمی اداروں میں چلے جائیں. اب آپ فرض کریں کیسا معاشرہ قائم ہوگا. یہ توبہ ہے. توبہ سے وہ نظام قائم ہوتا ہے، وہ نظم قائم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دیا. چونکہ انسان مسلسل جابجا ہوتے رہتے ہیں مختلف عوامل کے تحت، کبھی اپنی خواہشات کی وجہ سے، کبھی دوسروں کی تلقینات کی وجہ سے، کبھی دیکھا دیکھی. کتنا عالیشان نظم قائم ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایسا پنڈال فرض کریں کہ جہاں پر یہ نظم قائم ہو، دیکھنا ہی کتنا خوبصورت اور کتنا حسین منظر نظر آتا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پر ہو. یہ توبہ کے ذریعے ہوتا ہے. یہ توبہ انسان نے انجام دینی ہے. یہ انسانی توبہ ہے. گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اپنی جگہ پہ آ جاؤ. جہاں تمہیں ہونا چاہیے اپنی جگہ پر آ جاؤ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس توبہ کی دعا کر رہے ہیں وہ اپنی توبہ یا امت کی توبہ نہیں ہے، اللہ کی توبہ ہے انسان کے اوپر. اللہ کی توبہ ہے رہبر مسلمین پر، رہبر امت مسلمہ پر، اور رہبر امت مسلمہ پر. رہبر و امت، امام و امت دونوں پر اللہ توبہ فرمائے، اللہ توبہ کرے. کہ ہمارے علماء اکثر شیعہ سنی سب اس آیت کا یا اس ترکیب کا معنی کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرما، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول توبہ کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے، قبول توبہ. اللہ توبہ قبول کرتا ہے. قابل التوب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. قابل التوب ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا. تو قبول کے لیے لفظ قبول ہی قرآن نے استعمال کیا ہے. متعدد آیات ہیں جن میں یہ لفظ توبہ، یہ قبولی توبہ کا ذکر آیا. تب علینا یا تواب الرحیم کا مطلب توبہ قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنا ہے. اور توبہ کا معنی بھی ایک ہی ہے. انسان توبہ کرے تو وہی معنی ہے، اللہ توبہ کرے تو اس کا بھی وہی معنی ہے. لیکن اللہ کی توبہ اور انسان کی توبہ ایک جیسی نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہ اللہ کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جہاں ہونا چاہیے وہاں آ جائے اور ابھی اللہ اپنی جگہ سے نعوذ باللہ کسی اور جگہ مصروف ہے. نہ،
اللہ نے کبھی بھی اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی، جہاں پر اللہ کا مقام ہے اسی پر ہے، وہ فکس ہے، وہاں سے جا بجائی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذات، اللہ کی ذات، اللہ کا نور، اللہ کی ہستی کو جیسے ہونا چاہیے وہاں، جہاں تو نہیں کہہ سکتے ہم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نقطہ معین نہیں ہے کائنات میں، یہ ہم تعبیر ایسے جذبات میں کر دیتے ہیں کہ دنیا میں اللہ بھی ہے، اس کائنات میں اللہ بھی ہے۔ کائنات میں نہیں ہے اللہ، کائنات میں کائنات کی چیزیں ہیں، اللہ کائنات کے مافوق ہے، کائنات کے اوپر ہے، کائنات سے ماورا ہے، کائنات کا حصہ نہیں ہے، دنیا کا حصہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو ایجاد کیا ہے۔ جو ایجاد کرتا ہے کائنات کو، وہ خود تو اس کا حصہ نہیں ہوتا، وہ خود اس کے اوپر محیط ہوتا ہے، مہیمن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی اپنی جگہ نہیں ہے اور اللہ توبہ کرے یعنی اللہ اپنی جگہ پر آ جائے، نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ انسان کے اوپر، انسان کی توبہ اللہ کی جانب، اور اللہ کی توبہ انسان کے اوپر ہے۔ تب علینا، ہمارے اوپر توبہ فرما۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی توبہ سے مراد کیا ہے، معنی وہی رجوع ہی ہے، لیکن رجوع سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نظام میں انسان کے لیے مقام بنایا ہے، جگہ بنائی ہے، پوزیشن معین کی ہے، انسان کو یہاں ہونا چاہیے۔ اور انسان اکیلا نہیں ہے، جو بھی اللہ نے انسان کا مقام بنایا ہے، مرتبہ بنایا ہے، جو جگہ بنائی ہے، جو فعالیت کے لیے، جو رشد کے لیے، پرورش کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے، سماج کے اندر جو بھی انسان کے لیے جو انسان نے اللہ نے جگہ رکھی ہے، تو اس جگہ کو اللہ نے پہلے سنوارا ہے، تیار کیا ہے۔ جیسے آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، ابھی تو آپ گھر بناتے ہیں، گھر خالی ہوتا ہے، پھر اس میں آپ لوازمات و ضروریات خود پوری کرتے ہیں، یا کرائے کا گھر آپ لیتے ہیں تو بھی پہلا کرایہ دار گھر خالی کرتا ہے، صرف کمرے ہوتے ہیں، باقی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ساری آپ کو خود فراہم کرنا ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں پر آپ کو کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانا ہوتا۔ کسی ہوٹل میں جب آپ رہنے جاتے ہیں 1 رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، تو آپ کو اپنے ساتھ بستر، پلنگ، کرسی، میز اور لوٹا اور ساری چیزیں لے کے جانا نہیں پڑتی، چونکہ انہوں نے ہوٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسافر یا مہمان کے لیے جس نے بھی ہوٹل میں قیام کرنا ہے، اس کی تمام ضروریات، چھوٹی چھوٹی ضروریات جو شاید یہ شخص گھر میں نہ خیال رکھتا ہو، وہ بھی انہوں نے وہاں پر اس کے لیے فراہم کی ہوئی ہیں۔ مثلا انہوں نے اس کے طہارت کا انتظام کیا ہوا ہے، وضو کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کے آسائش کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کیا ہوا ہے، ہر چیز۔ سردیوں کے لیے اس کے گرم ہوا کا انتظام کیا ہوا ہے، گرمیوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا انتظام کیا ہوا ہے۔ بالکل ایک تیار جگہ رہائش کے لیے، مہمانوں کے لیے بھی بنائی جاتی ہے۔ اللہ نے اس طرح انسان کے لیے زمین کو آباد اور آمادہ کیا ہے، جس طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہد قرار دیا ہے۔ ایک جگہ ہے فراش ہے زمین تمہارے لیے، سکون کی جگہ ہے، آرام کی، اور دوسری جگہ ہے کہ ہم نے زمین کو مہد آپ کے لیے بنایا ہے، مہاد بنایا ہے زمین کو۔ مہد، میم ہے 2 آنکھوں والی اور دال، یہ لفظ مہاد یا مہاد، مہد تمہید سے ہے۔ لفظ تمہید آپ زیادہ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ تمہید لمبی ہو گئی یا تمہید باندھ رہے ہیں۔ مہد، تمہید، مہاد، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آمادہ کرنا، کسی جگہ کو تیار کرنا، وسائل سارے اس کے لیے فراہم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہد بنایا ہے، یعنی آمادہ کیا ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ تمام چیزیں زمین کے اندر رکھی ہیں، زمین کے اندر، زمین کے باہر۔ انسان کو آکسیجن چاہیے، اللہ نے رکھی ہے، انسان کو پانی چاہیے، اللہ نے رکھا ہے، موسم کی تبدیلی چاہیے، اللہ نے آمادہ رکھ دی ہے، انسان کو مختلف غذائیت چاہیے، وہ ساری غلات میں، پھلوں میں، فروٹ میں، ہر چیز میں یہ غذائیت اللہ نے
رکھ دی ہے۔ انسان کو ضرورت کے لیے جو معدنیات چاہیے وہ زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ کوئی چیز جو انسان کی ضرورت اور زمین میں نہ ہو یہ فرض نہیں کر سکتے آپ کہ انسان کو زمین سے باہر کہیں اور سے کوئی چیز چاہیے ہو۔ زمین کو روشنی چاہیے، نور چاہیے، حرارت چاہیے، یہ سب کچھ اللہ نے زمین کے اندر فراہم کر دیا۔ یہی تمہید ہے، زمین کی آمادگی ہے۔ زمین کو بنایا ہے اللہ نے انسان کے رہائش کے لیے مکمل طور پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھی جب انسان کو زمین پہ پیدا کیا ہے اور ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت اختیار کرے، ہدایت کا پورا سامان، ہدایت کے تمام وسائل، ہدایت کے سارے لوازمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں۔ معلم فراہم کیے ہیں، منشور فراہم کیا ہے، نصرت فراہم کی ہے، اسباب فراہم کیے ہیں، وسائل فراہم کیے ہیں، سب زمین کے اوپر ہی رکھ دیے ہیں۔ اور انسان کو اس آمادہ جگہ پر لا کر پیدا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر جنم ہوا ہے آپ کا اس زمین پر، زمین کے کسی خطے میں، اور یہاں پر آپ کی پرورش، آپ کی تربیت، آپ کی ہدایت اور خصوصاً آپ کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جتنی چیزیں درکار تھیں وہ ساری آپ کے ماحول کے ارد گرد ساری اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ ہر چیز پیدا کر دی ہے، جہاں جو پیدا ہوا ہے اس کے ارد گرد زمین میں اوپر نیچے سب کچھ فراہم کر دیا ہے۔ اب انسان اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، بہک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان دور ہو جاتا ہے تو وہ اشیاء، وہ امور، وہ حقائق جو انسان کے استعمال کے لیے، انسان کی پرورش کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، انسان کے رشد کے لیے فراہم کیے گئے تھے، وہ انسان کے ساتھ منتقل نہیں ہوتے۔ یہ جتنے لوگ پاکستان میں رہتے تھے اور پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں گئی ان کے۔ مٹی اپنے گاؤں کی وہ ساتھ نہیں گئی، درخت اپنے گاؤں کے وہ ساتھ نہیں گئے، دیواریں گھر کی ساتھ نہیں گئی، بلکہ رشتہ دار نہیں گئے، مرحومین قبرستان سب کچھ یہاں چھوڑ کے گئے ہیں۔ جیسے موت کے وقت انسان سب کچھ، زمین کی ہر چیز زمین میں چھوڑ کے تنہا چلا جاتا ہے، بلکہ کپڑے لباس بھی نہیں ساتھ لے جا سکتا، کھانے اور سونا چاندی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اپنے گاؤں شہر سے دنیا کے کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں جاتے اور یہ سب کچھ چھوڑ کے تنہا چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جاتی، جہاں منتقل ہوتے ہیں یہ پورا گاؤں چلا جاتا، ان کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ چلا جاتا، تو دوسری جگہ جا کر یہ ایسا ہی ماحول بنا سکتا تھا جیسا چھوڑ کے گیا ہے، لیکن وہاں یہ چیزیں اس کے ساتھ منتقل نہیں ہوتی، اور یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت تھیں جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ ساری اس کی ضرورت ہیں۔ جیسے اگر کسی نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، کالج میں، مدرسے میں، تعلیمی ادارے میں، تو تعلیمی ادارے کے اندر جو کچھ موجود ہے، چار دیواری ہے، بلڈنگیں ہیں، کلاسیں ہیں، فرنیچر ہے، لیبارٹری ہے، کمپیوٹر ہے، ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، کتاب خانہ ہے، کتابیں ہیں، یہ سب ایک انسان کی تعلیم اور رشد و پرورش کے لیے ضرورتیں ہیں۔ اب یہ آدمی مدرسہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، یونیورسٹی چھوڑ رہا ہے، کالج چھوڑ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کتنی نسلیں تعلیمی اداروں سے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یا پڑھ لکھ کے چلے جاتے ہیں یا بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یونیورسٹی کی کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں جاتی۔ یونیورسٹی کی ہر چیز اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، یہ فقط نکل کے چلا جاتا ہے اس سے، اور یہ ساری چیزیں جو چھوڑ گیا ہے یہ سب اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں، اس کے استعمال کی چیزیں تھیں، اس کی پرورش و تربیت کے لیے لازمی تھیں۔ یہ چلا جاتا ہے جا کے مدرسہ چھوڑ کے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مدرسے چھوڑ کے ریڑیاں چلا رہے ہیں، رکشے چلا رہے ہیں۔ یہ جامعہ سے کتنے گئے ہیں رکشے چلانے والے، مختلف جگہ ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں، کیا دھندے انہوں نے شروع کر دیے جن سے ہم واقف ہیں، آشنا ہیں۔ اب ظاہر ہے پاکستان بھر میں مدرسے ہیں، ان سارے مدرسوں سے جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بعض تو کسی اور تعلیمی ادارے میں چلے گئے، لیکن بعض
کسی نوکری میں، کسی رکشہ میں، کسی ہوٹل میں، کسی اور جگہ جا کر مصروف ہو گئے۔ مدرسہ تو ساتھ نہیں جاتا کسی کے بھی، مدرسہ اللہ نے یا جنہوں نے بنایا ہے اس کے اندر فکس چیزیں ہیں، یہ منتقل نہیں ہونی، انسان ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے، ان وسائل ہدایت و تربیت سے محروم ہو جاتا ہے، ان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور باہر جا کر اب عمر اپنی ضائع کر رہا ہے، لیکن کسی جگہ اس کو اللہ کا یہ فرمان آ جاتا ہے، توبو الی اللہ، توبہ کرو، پلٹ کے آؤ تم جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثلا ایک طالب علم کو کالج میں ہونا چاہیے، یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، مدرسے میں ہونا چاہیے، اس سے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ اگر طلب علم اور تربیت چاہتا ہے تو اس کو اس تعلیمی ادارے کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ چھوڑ گیا ہے۔ چھوڑ جانے کے بعد اس کو اب کہا جاتا ہے توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اب ہو یہ جگہ تمہارے لیے موزوں نہیں ہے، واپس جاؤ، پھر دوبارہ داخلہ لو، پھر دوبارہ جو سلسلہ چھوڑا تھا اس کو وہیں سے شروع کرو۔ جب دوبارہ پلٹ کر آتا ہے، اب یہاں پر دوسرا پہلو بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ادارہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اسے موقع دیں گے یا نہیں دیں گے، وہی ساری چیزیں دوبارہ اس کے اختیار میں قرار دیں گے یا نہیں دیں گے، ہاسٹل اس کو دیں گے نہیں، کلاسیں اس کو دیں گے نہیں، اس کو دوبارہ تعلیم شروع کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے ہر ادارے میں جو ادارے کا سربراہ ہے یا ادارے کا تعلیمی ذمہ دار ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ نئے داخلہ لینے والوں کو یا جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں دوبارہ ان کو داخلہ دے یا نہ دے، ان کو موقع دے یا نہ دے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جانچتا ہے، جائزہ لیتا ہے، بعضوں کو موقع دے دیتا ہے، بعضوں کو موقع نہیں دیتا۔ اگر ایک انسان تعلیمی ادارہ چھوڑ جائے، ادھورا چھوڑ جائے، اور پھر پلٹ کر آ جائے، اسے احساس ہو کہ مجھے تکمیل کرنا چاہیے اپنا تعلیمی سلسلہ، اور وہ فقط یونیورسٹی میں، کالج میں ممکن ہے، مثلا ایک شخص ہے انجینئر، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، عالم تو کہیں بھی بن سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بن سکتا ہے، مجلسوں میں بھی بن سکتا ہے۔ عالم بننے کے لیے اشباح الناس یونیورسٹی کافی ہے۔ اشباح الناس یعنی انسان نما، جاہل لوگ کسی کو عالم کہنا شروع کریں تو عالم ہو جاتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ عالم بننا ہے، دینی عالم۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو وہ بھی بن سکتا ہے، پاکستان میں گنجائش ہے، عطائی ڈاکٹر جن کو کہا جاتا ہے یا عطائی انجینئر، لیکن کم ہوتا ہے۔ عموماً ان کو ڈگری مکمل کرنا پڑتی ہے، ان کو تعلیم مکمل کرنا پڑتی ہے۔ انجینئرنگ چھوڑ کے چلا گیا ہے، میڈیکل چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور کوئی ڈگری کر رہا تھا اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کو توبہ چاہیے۔ توبہ یعنی دوبارہ داخلہ لو، پھر اسی ادارے میں یا دوسرے ادارے میں پھر آ کے نئے سرے سے شروع کرو آپ، یا ادھورا کام مکمل کرو، یہ توبہ ہے۔ لیکن جب وہ دوبارہ آتا ہے داخلہ لینے کے لیے تو ادارے کے سربراہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر وہ موقع دے اس کو تو یہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں سے چھوڑا تھا، اگر وہ موقع نہ دے اس کو تو یہ اس کے لیے اب گنجائش نہیں ہے۔ اب توبہ جو دو طرفہ توبہ ہے، ایک توبہ ہے بھاگے ہوئے چھوڑے ہوئے اسٹوڈنٹ کے لیے توبہ ہے کہ وہ اب گیا تھا، عموماً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کسی بھی وجہ، کسی نے کہا بیرون ملک آپ کو بھیجتے ہیں تو بیرون ملک کی چاہت میں تعلیم چھوڑ کے چلا گیا، کسی نے کہا آپ کو فلاں جگہ موقع دیتے ہیں، چھوڑ کے چلا گیا، کئی بہانے بنتے ہیں۔ وہ ناکامی ہوئی، اس کو ادھر نہیں ملا، وہ سبز باغ اس کے لیے ثابت ہو گیا کہ دھوکا تھا، جھانسا تھا سارا، پشیمان ہو کے واپس آتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو یہ اس کی توبہ ہے، وہ تو پلٹ آیا، ارادہ کر لیا کہ میں اب یہاں پر تعلیم حاصل کروں گا۔ یہ خالی جگہ کو گرمی نہیں لگتی مظہر صاحب، چلتے پنکھے کو نہیں چلاؤ، بند کر کے پھر موو کیا کرو اس کو۔ چلتا پنکھا گھر میں بھی اس کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا ہے تو پہلے اس کو آف کرو، پر اس کے رک جائیں، پھر اس کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھو، ورنہ
حادثہ ہو سکتا ہے، پنکھا خراب ہو سکتا ہے، اور پنکھا اگر بگڑ جائے تو آپ بھی خراب ہو سکتے ہیں، اگر گر جائے آپ پر یا ٹوٹ جائے یا لگ جائے بچے کو کسی کو، احتیاط کیا کریں۔ اب یہ اسٹوڈنٹ جو چھوڑ گیا تھا تعلیم کا سلسلہ، توبہ اس کی یہ ہے کہ یہ واپس آئے، یونیورسٹی واپس آئے، کالج واپس آئے، مدرسے میں واپس آئے۔ تو یہ کافی نہیں ہے وہ کہے جی میں تو آ گیا ہوں دوبارہ پڑھنے کے لیے، اب یونیورسٹی والے بھی اس کو موقع دیں، یعنی وہ سارے وسائل، وہ سارے مواقع، وہ سارا ماحول دوبارہ اس کے اختیار میں قرار دیں جیسا پہلے اس کو یہاں پر اختیار تھا، اس کو رہائش دیں، اس کو داخلہ دیں، اس کو کلاس میں بیٹھنے دیں اور اس کے تمام لوازمات پورے کریں۔ اگر بھاگا ہوا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی واپس آتا ہے لیکن یونیورسٹی اس کو یہ موقع نہیں دیتی تو وہ یک طرفہ توبہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، دو طرفہ توبہ چاہیے۔ ایک توبہ یہ ہے کہ یونیورسٹی بھی توبہ کرے، رجوع کرے۔ یونیورسٹی نے کیا کیا تھا؟ یونیورسٹی نے اس کو اپنے سسٹم سے نکال دیا تھا، یونیورسٹی نے اس کو سسٹم سے نکال دیا تھا۔ تو یونیورسٹی کی توبہ یہ ہے کہ دوبارہ اس کو سسٹم میں لے لے اور سسٹم سارا اس کے اختیار میں پہلے کی طرح قرار دے۔ اگر یونیورسٹی اجتناب کرے، یہ آ جائے آ کے منتیں کرتا رہے جی مجھے دوبارہ داخلہ دو، میں پشیمان ہو گیا، میں اب پڑھنا چاہتا ہوں، اب محنت کروں گا، اب بھاگوں گا نہیں، لیکن یونیورسٹی راضی نہ ہو اس کو لینے پر، تو یہ جو خود یک طرفہ رجوع ہے یہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے جب تک خود یونیورسٹی بھی رجوع نہ کرے اپنے فیصلے سے۔ چونکہ جب یہ چلا گیا تھا تو یونیورسٹی نے بھی پیچھے اس کی فائل بند کر دی تھی، اس کا کارڈ کینسل کر دیا تھا اور اس کو تارک التحصیل قرار دیا تھا، تعلیم سے بیگانہ کر دیا تھا۔ تو یونیورسٹی بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتی ہے، یونیورسٹی اپنا فیصلہ جو تھا بحال کرتی ہے پہلے والا کہ اس کو پڑھنا چاہیے، ہم اس کو موقع دیتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کا رجوع ہے کہ یونیورسٹی بھی اپنے تمام جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ سارا اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسے ہی بنایا ہے۔ آپ اگر اپنے اطراف میں غور کریں نا تو آپ ساروں کی پیدائش یونیورسٹی میں ہوئی ہے، اللہ کی یونیورسٹی میں ہوئی ہے، اللہ کے تربیت کے مدرسے میں ہوئی ہے۔ ہر ایک کی تربیت، ہر ایک کا جنم، آپ نے آنکھ کھولی ہے تو آپ کے چاروں طرف آپ کو تربیت، پرورش، تعلیم، تزکیہ، ہدایت کے اسباب و وسائل ہیں۔ دعائے مبارک عرفہ، دعائے شریف عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ دعا نامکمل رہ گئی، ادھورے کاموں میں سے ہمارے ایک اس دعا کی تفسیر تھی۔ بہت ساری دعائیں ہیں ایسی جن کی تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے، چاند ایک کی توفیق ہوئی لیکن یہ اسنا میں رہ گئی۔ قم مقدسہ میں اس کو آغاز کیا تھا۔ بہت نورانی و عرشی دعا ہے، بہت اعلیٰ دعا ہے اپنے مضامین کے لحاظ سے، اور اس دعا کے ذریعے انسان کو الہی نظام کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، دعا کے ذریعے معرفت کی دعا ہے۔ چونکہ عرفہ کی دعا ہے، عرفہ میدان معرفت ہے، اور میدان معرفت میں امام حسین علیہ السلام نے یہ معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل کی ہے اور مومنین کے لیے یہ معرفت چھوڑی ہے۔ اس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولی، میری پیدائش ہوئی، میرا جنم ہوا، تو اللہ نے میری پیدائش کے لیے کیا اہتمام کیا، کیا انتظام کیا۔ یہ بہت عالی خوبصورت مضمون ہے، یہ انسان جھوم جاتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کی وہ ترتیب سنتا ہے کہ اے اللہ تو نے میرے لیے کیا کیا، صرف میرے لیے، یوں نہیں کہ تمام انسانیت کے لیے، کہا صرف میرے لیے تو نے کیا انتظام کیا، اور صدیوں سے تو نے یہ انتظام کیا ہوا تھا میری ولادت کے لیے، پیدائش کے لیے، میری پرورش کے لیے، میری ہدایت کے لیے، میرے آسائش کے لیے، میری سہولت کے لیے، میرے تکامل کے لیے کیا انتظام کیا۔ ایک ایک چیز کا امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ تو نے میرے وجود کے اندر کیا مجھے نعمتیں عطا کی، اسباب و وسائل، اور میرے ماحول میں، اور ماحول کو کتنا تو نے سنوارا، یہ سب میری ولادت کا اہتمام تھا۔
کہ جب میں پیدا ہوا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تو مجھ سے پہلے، میری ولادت سے پہلے تو نے اپنا آخری ہادی نبی خاتم پہلے مبعوث کیا ہوا تھا، میرے آنے سے پہلے معلم پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا، پھر تو نے مجھے جس آغوش میں پیدا کیا، جن آبا و اجداد میں پیدا کیا، پھر زمین تو نے کتنی پاک کی، کفر و شرک سے پاک کر کے زمین، سرزمین مدینہ کو کفر و شرک کے سائے سے پاک کر کے، طاغوتیت سے پاک کر کے اس زمین کو سنوارا، وہاں پر میری ولادت ہوئی ہے۔ یہ معرفت ہے انسان کی کہ اگر انسان آنکھ کھولے، دیکھے کہ اللہ نے مجھے جہاں پیدا کیا ہے میرے لیے کیا انتظام و اہتمام کیا ہے۔ لیکن جب انسان اس الہی نظام کو چھوڑ دیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور بہک جاتا ہے، تو وہ نظام اللہ کا اس کے ساتھ نہیں جاتا، وہ ادھر ہی ہے جہاں پر اللہ نے قائم کیا ہوا تھا۔ اس کو حکم ہے کہ پلٹ کے واپس آؤ، اپنی جگہ واپس آؤ۔ جب انسان واپس آتا ہے تو جو اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا اس کے لیے، وہ نظام دوبارہ اللہ کی طرف سے، وہ اسباب، وہ وسائل، وہ ساری چیزیں پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے راستے دوبارہ کھولے جاتے ہیں، وہ دروازے جو اس نے بند کر دیے تھے اپنے اوپر، اللہ دوبارہ اس پر وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ صرف اس کا آنا کافی نہیں ہے، آگے در ہدایت بھی کھلا ہونا چاہیے، وہ اسباب و وسائل بھی آمادہ ہونا چاہیے، ان پر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جب انسان اللہ کے نظام سے باہر چلا جاتا ہے، فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اللہ کے نظام میں جب واپس آنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اپنی ہدایت کا در کھول دیتا ہے، یعنی اللہ بھی رجوع کرتا ہے اس کے اوپر، اس کی طرف نہیں، اس کے اوپر اللہ رجوع کرتا ہے۔ اللہ کا رجوع یہ ہے کہ اس نے اپنی حماقت سے جو دروازے بند کر دیے تھے، جو اسباب و وسائل چھوڑ دیے تھے، اور اللہ نے بھی روک لیے تھے یہ وسائل اس سے، اللہ نے دوبارہ اس کے سامنے وہ ساری وسائل، وہ سارے دروازے کھول کے حقائق اس کے اختیار میں قرار دیے ہیں۔ بس اللہ رجوع کرتا ہے بندے کے اوپر، جس کو ہم ترجمہ کرنا چاہیں، عام اردو میں، پنجابی میں آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ جب آپ کا کام مثلا کسی ادارے میں جاتے ہیں، شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں، لائسنس بنانا جاتے ہیں آپ، اور وہ شخص جو آگے افسر بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی بہانہ کرتا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کل آنا، آج رش ہے فلان، آپ وہاں پر جو منت سماجت اس کی شروع کر دیتے ہیں، ایک عام سا جملہ جو آپ استعمال کرتے ہیں، جناب مہربانی فرمائیں، آپ تھوڑی سی مہربانی کر دیں، آپ، یہ رجوع ہے، یہ توبہ ہے، مہربانی فرمائیں، یعنی آپ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میرا کام خارج از وقت انجام دے دیں، یا دروازہ بند ہو گیا ہے تو میرا کام کر دیں، یا فیس میں جمع نہیں کرا سکا تو آپ کا اختیار ہے، آپ بڑے ہو، اس ادارے کے سربراہ ہو، آپ کے حکم سے ہو سکتا ہے، ناممکن کام بھی آپ کے حکم سے ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ مہربانی کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی مہربانی سے کتنے کام آپ کے حل ہوئے ہیں۔ ضابطے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کا کام، لیکن افسر کی مہربانی سے آپ کا کام ہو گیا، کہتے ہیں جی بڑی مہربانی کی، اس نے دروازہ کھول دیا، مہربانی کی، وقت گزر گیا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے یہ سہولت دے دی، ٹکٹ نہیں ہو رہا تھا، مہربانی کی اس نے، پھر یہ کام کر دیا اس نے۔ مہربانی سے بہت کام ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی توبہ ہے بندے کے اوپر، یہ مہربانی ہے اللہ کی، یعنی اللہ کا مہربانی، مہر محبت کو کہتے ہیں، فارسی میں مہر محبت کو کہتے ہیں، مہر و محبت، یہ مہر اللہ کا، محبت اللہ کی، چونکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے خصوصی محبت رکھتا ہے۔ یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ یہ شرمندہ پشیمان لوگ جو نظام الہی سے باہر چلے جاتے ہیں لیکن پھر کسی جگہ متوجہ ہو کے دوبارہ واپس اللہ کے نظام کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ بہت پسند ہے اللہ کو، محبت ہے اللہ کو، یحب التوابین۔ اور یہی محبت اور مہر اللہ کا، یہ اللہ کی توبہ ہے، یعنی مہربانی، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میں جو بہکا ہوا تھا، بھاگا ہوا تھا، فراری تھا، مجھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ دے دی،
اور وہی سلسلہ جو دوسروں کو ہے جنہوں نے بغاوت نہیں کی، مجھے وہی سلسلہ دوبارہ اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی توبہ ہے۔ اس میں اب اجتماعی توبہ بہت اہم ہے کہ بے حیثیت امت ہم سارے باغی ہیں، الہی نظام سے باہر ہیں، الہی نظام میں نہیں ہے، رجوع بھی نہیں ہے، رغبت بھی نہیں ہے۔ آگے بات آئے گی رغبت کی، پہلے بھی اشارہ کیا ہے، رغبت بھی ہماری نہیں ہے اللہ کے نظام کی طرف۔ اس لیے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ یعنی امامت نظام الہی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ نیک آدمی ہو تو بھی نظام الہی سے باہر ہو، آپ یہ نیک لوگ، ان کو توبہ کی ضرورت ہے۔ جو بھی الہی نظام سے دور ہو گیا ہے اس کو الہی نظام کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے، وہ تب علینا، امام بھی مجھے بنا دیا، امت مسلمہ بھی بنا لی، لیکن اگر ہم توبہ نہ کریں، ہم نمرودیوں کے ساتھ رہیں، فرعونوں کے ساتھ رہیں، تیرے نظام سے باہر ہی جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، تو توبہ ہی نہ، پلٹے ہی نہیں تیرے نظام کی طرف، تو ہمارے امامت کس کام کی، یہ امت کس کام کی، یہ قرآن کس کام کا، جب ہم پلٹے ہی نہیں تیرے نظام کی طرف۔ اس لیے یہ توبہ اجتماعی توبہ ہے، جو امت کا رجوع، انسانیت کا رجوع ہے اللہ کے نظام کی طرف، وہ نظام جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ الہی نظام سے باہر جو زندگی گزر رہی ہے یہ ساری فسق و فجور کی زندگی ہے۔ مومنین کرام یہ بات ذہن نشین کر لیں، اپنے آپ کو تلقین کریں کہ الہی نظام سے باہر زندگی مومنانہ زندگی نہیں ہے، فسق و فجور کی زندگی ہے۔ ہم نیک بننے کی اداکاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، الہی نظام کے باہر ہی ہم بہت اچھے لوگ ہیں۔ کیسے اچھے لوگ ہیں؟ اللہ کے نظام سے باہر کہاں سے اچھے ہو گئے آپ؟ پھر تو سارے اچھے ہیں، یہ بتوں والے سارے اچھے ہیں، بت پرست سارے اچھے ہیں، یہ چائنا بہت اچھا ہے، ہندوستان اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کیونکہ انہوں نے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس تو بت خانے بھی موجود ہیں، یہ سارے اچھے لوگ ہو جائیں گے۔ الہی نظام سے باہر اچھائی نہیں ہے، اچھائی فقط اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا، اس کی طرف اللہ نے رجوع کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ پلٹو گے میری طرف تو میں بھی پلٹاؤں گا پورا نظام، تمام وسائل، تمام اسباب آپ کی طرف۔ اور آج ہمارے سامنے ایسی قوموں کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر اللہ نے بھی ان کی طرف رجوع کیا، جس کی واضح مثال ایران ہے۔ اور آپ نے آج کا ایران دیکھا، اور گزشتہ 47 سال سے آپ دیکھ رہے ہو کہ جس قوم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، دنیا ساری اس کی مخالف ہو گئی لیکن اللہ نے اس قوم کے اوپر رجوع کیا، مہربانی کی، اور اللہ نے اتنا مہر اس قوم کو عطا کیا ہے کہ دنیا آج حیران ہے، انگوش بے دندان ہے۔ یہ عملی مثال ہے، اگر آپ اللہ کے نظام کی طرف پلٹو تو اللہ اپنے در کھول دیتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ اور یہی حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم الہی نظام کی طرف پلٹیں، اس توبہ اجتماعی کی، اور پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی اپنی توبہ عنایت فرمائے ہم پر، اپنے اسباب ہدایت و نظام الہی کے وسائل اللہ سب ہم سب کو عطا فرمائے۔